بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. او بیان ضرورت، یا وہ بیان ضرورت ہوگا. بیان کی تیسری قسم، چوتھی قسم بیان ضرورت. شارح کہتے ہیں ماتن کا یہ متن یہ عطف ہے ما قبل بیان تغییر پر عطف ہے، جبکہ محشی کہتے ہیں کہ بیان تغییر پر عطف قرار دینا درست نہیں. جیسے کہ اعظم العلماء ہند مولانا عبدالسلام اعظمی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اکثر نحویوں کا مذہب یہ ہے کہ جس پر معطوف اول کا عطف ہوتا ہے، معطوف ثانی اور ثالث کا عطف بھی اسی پر ہوتا ہے. اس لیے معطوف ثانی کا عطف معطوف اول پر نہیں بلکہ اسی پر عطف ہوگا جس پر معطوف اول کا عطف ہوتا ہے، یعنی معطوف علیہ. تو سب سے پہلے بیان ہے بیان تقریر، اس لیے اس کا عطف بیان تغییر پر نہیں بلکہ بیان تقریر پر ہے. شارح نے کہا کہ یہ بیان ایسا بیان ہے کہ جو ضرورت کے طریقے سے حاصل ہو. بیان ضرورت کے علاوہ باقی جو 4 بیانات ہیں وہ اضافت العام میں الی الخاص کے قبیل سے ہے. بیان عام ہے، تقریر خاص ہے. بیان عام ہے، تفسیر، تغییر اور تبدیل. یہ چاروں بیانات، ان میں بیان عام ہے اور یہ تقریر، تفسیر، تغییر اور تبدیل یہ خاص ہے. تو عام کی اضافت خاص کی طرف ہوئی ہے، سوائے بیان ضرورت کے، کہ بیان ضرورت میں بیان یہ اس کے مسبب کی اضافت ہے سبب کی طرف. اس بیان کے لیے یہ ضرورت سبب بن گیا، تو یہ من اضافت المسبب الی السبب کے قبیل سے ہے. بیان ضرورت بیان کی ایک ایسی قسم ہے کہ جو اس چیز کے ذریعے سے یہ حاصل ہوتی ہے، واقع ہوتی ہے، کہ جس کو بیان کے لیے وضع نہیں کیا گیا. یعنی کلام کو بیان کے لیے وضع کیا گیا ہے لیکن یہ کلام سے حاصل نہیں بلکہ یہ سکوت سے حاصل ہو جاتا ہے. تو بیان کی ایک ایسی قسم کہ جو ایسی چیز کے ذریعے سے یعنی سکوت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، حالانکہ سکوت کو بیان کے لیے وضع نہیں کیا گیا بلکہ کلام کو بیان کے لیے وضع کیا گیا ہے. اور یہ بیان منطوق کے حکم میں ہے. یہ جو بیان ہے جو سکوت ہے یہ منطوق کے حکم میں ہے. جو حکم منطوق کا ہے جس کا تکلم کیا گیا ہے، جو حکم ان کا ہے وہی حکم اس مسکوت کا بھی ہے اور اس بیان کا بھی یہی حکم ہے. دونوں حکم میں برابر ہیں. اس کی مثال دی ہے کہ مسکوت منطوق کے حکم میں ہے. اس کی مثال دی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور میت کے ان کے ابوین والدین میت کے وارث ہو جائے. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو پھر میت کی ماں کو پورے مال کا ثلث ملے گا. یہ جو آیت ہے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور میت کے والدین اس کے وارث ہو جائے، یہ ہے صدر کلام. اس صدر کلام نے شرکت کو ثابت کی کہ والدین دونوں میت کے مال کے وارث ہوں گے، کسی کا حصہ متعین کیے بغیر، کسی کا حصہ متعین نہیں کیا. یہاں سے صرف دونوں کی میراث میں شرکت یہاں سے وہ معلوم ہو گئی کہ دونوں میت کی میراث میں شریک ہیں. پھر صرف ماں کا حصہ بیان کر دیا، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پھر میت کے ماں کو ثلث ملے گا.
باپ کے حصے سے خاموشی اختیار کر دی، باپ کا حصہ بیان نہیں ہوا، لیکن ماں کے حصے کو ثلث کے ساتھ خاص کر دینا یہ بیان بن گیا باپ کے حصے کے لیے کہ باقی جتنا مال بچ گیا ہے میت کا وہ سب کے سب باپ کو ملے گا۔ تو میت کی ماں، اگر میت کے کوئی اور رشتہ دار نہ ہو، یعنی میت اگر عورت ہے اس کا شوہر نہ ہو، یا اگر یہ میت شوہر ہے تو اس کی بیوی نہ ہو، اولاد نہ ہو، تو اس صورت میں یہ مسئلہ ہے کہ میت کی ماں کو ثلث ملے گا اور باقی جو بچ جائے وہ سب کے سب باپ کو ملے گا۔ لیکن اگر اگر یہ عورت ہے تو اس کا اگر شوہر موجود ہے، یا اگر یہ شوہر ہے اس کی اگر بیوی موجود ہے، تو پھر اس صورت میں ماں کو اس کے شوہر یا اس کی بیوی کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس کا ثلث ملے گا، پورے مال کا ثلث نہیں، بلکہ زوجین کا حصہ نکالنے کے بعد جو باقی بچے گا اس کا ثلث یہ ماں کو ملے گا، باقی حصہ باپ کو ملے گا۔ یہ بھی تب ہے کہ جب ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر میت کی اولاد بھی ہو، زوجین میں سے اگر یہ بیوی ہے تو شوہر ہو، یا اگر یہ شوہر ہے تو اس کی بیوی ہو، اور بچے بھی ہوں، تو پھر اس صورت میں ماں کو سدس ملتا ہے، پورے مال کا چھٹا حصہ ملتا ہے، پھر ثلث نہیں ہوگا۔ تو یہاں جو صورت مسئلہ ذکر ہے وہ تب ہے کہ جب میت کی شادی شدہ نہ ہو، یعنی اس کی بیوی نہ ہو، اگر یہ عورت ہے تو اس کا شوہر نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو، تو پھر پورے مال کا 1/3 ماں کو ملے گا اور جو باقی حصہ باقی بچ جائے وہ باپ کو ملے گا۔ یہاں استدلال بیان ضرورت کے طور پر اس طور پر کیا ہے کہ صدر کلام سے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ سے دونوں کی میراث میں شریک ہونا، شرکت بتائی گئی کہ دونوں میراث میں شریک ہے، کسی کا حصہ متعین نہیں۔ پھر فَلِأُمِّهِ الثُّلُث کہہ کر ثلث کو ماں کے ساتھ خاص کر دیا اور باپ کے حصے سے خاموشی اختیار ہو گئی۔ یہ سکوت، ماں کا حصے کا نطق منطوق اور باپ کے حصے سے یہ خاموشی، یہ بیان بن گئی باقی مال کا کہ یہ باقی مال یہ باپ کو ملے گا۔ یہ ہے بیان ضرورت کہ وہ سکوت وہ منطوق کے حکم میں ہو، جو حکم منطوق کا ہے وہی حکم مسکوت کا بھی ہو۔ او ثبت بدلالت حال المتکلم، یا وہ مسکوت وہ متکلم کے حال کی دلالت کی وجہ سے ثابت ہو گیا ہو۔ متکلم کی حال، متکلم تکلم نہ کرے، متکلم خاموش رہے، لیکن بزبان مقال تو کچھ نہ کہے، لیکن بزبان حال اس کی حالت دلالت کر رہی ہو کہ یہاں حکم ثابت ہے، لہذا وہ مسکوت متکلم کی خاموشی سے ثابت ہو جائے۔ جیسے کہ صاحب شرع اگر کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھ لے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اگر کوئی کام کر رہے ہو اور ان کو دیکھ کر خاموش ہو جائے اور تبدیل کرنے سے خاموش ہو، اس میں تبدیلی نہ کر لے، تو یہ اس کام کے مباح ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یا یہ جو کچھ بول رہے ہیں یہ کام جائز ہے، مباح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاموشی یہ اباحت کے قائم مقام ہوتی ہے، یہ سکوت بیان بن جاتا ہے، جس کو تقریر کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، فعل اور تقریر، یہ ہے وہ تقریر۔ جیسے کہ صحابہ مضاربتیں کرتے تھے اور شرکتیں کرتے تھے کاروبار میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے، لہذا یہ اباحت کی دلیل ہے کہ یہ مضاربت مباح ہے، جائز ہے، شرکت جائز ہے۔ یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں کسی چیز کو دیکھتے کہ لوگ اس کو بیچ رہے ہیں، وہ بیچا جا رہا ہے بازار میں، آپ اس پر دیکھ کر نکیر نہ کرتے، خاموشی اختیار کر لیتے، تو یہ نکیر نہ کرنا، نکیر یعنی اس کو ناپسند کر کے نہ روکنا، یہ دلیل ہے اس کی اباحت کی۔ آپ ہی کے حکم میں صحابہ بھی داخل ہے، صحابہ بھی اگر کسی کام کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے، اس کے تبدیل کرنے سے خاموش ہو جاتے، بشرط القدرت،
اگر ان کو قدرت حاصل ہو تب خاموش ہو، اور اس شرط پر کہ کرنے والا فاعل وہ مسلمان ہو، اور پھر یہ خاموش ہو جائے تو یہ اباحت کی دلیل ہے۔ اگر قدرت نہ ہو یا کرنے والا مسلمان نہ ہو اور پھر خاموش ہو تو یہ اباحت کی دلیل نہیں۔ جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کافر خنزیر کھا لیتے تھے، آپ خاموش رہتے، کافر شراب پی لیتے، آپ خاموش رہتے، تو یہ شراب کے مباح یا خنزیر کے مباح ہونے کی دلیل نہیں، اس لیے کہ کرنے والا مسلمان نہیں۔ یا صحابہ کی موجودگی میں بہت سارے کام ہوئے لیکن صحابہ کو اس پر قدرت نہیں تھی، خاموش ہو گئے تھے، جیسے کہ حجاج کے زمانے کے ظلم، اس پر صحابہ خاموش رہے، کچھ نہ کہہ سکے، لیکن چونکہ قدرت نہیں تھی اس لیے صحابہ کی خاموشی یہ اس کام کے مباح ہونے کی دلیل نہیں، کیونکہ قدرت نہیں۔ تو مباح ہونے کے لیے قدرت کا ہونا شرط ہے کہ انکار کرنے پر قدرت رکھتے ہوں اور کرنے والا مسلمان ہو، تب وہ سکوت وہ اباحت کے قائم مقام بن جائے گی اور مباح ہونے کی دلیل ہوگی، وگرنہ نہیں۔ محشی کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کام کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے تو یہ مباح ہونے کی دلیل تب ہوگی کہ جب اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فعل یا کوئی ایسا قول اس پر اباحت پر دلالت کرنے میں موجود ہو، حرام ہونے پر دلالت نہ کرتا ہو، پھر آپ کی یہ خاموشی اباحت کی دلیل ہوگی۔ لیکن اگر اباحت اگر پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی قول وہاں موجود تھا جو حرمت پر ڈالتا، پھر آپ خاموش ہو جاتے تو یہ اباحت کی دلیل نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ نہیں، اگر پہلا کوئی قول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حرمت پر دال موجود تھا، پھر بھی آپ دیکھ کر کسی کام کے دیکھنے پر خاموش ہو جاتے تو بے شک اس کے حرام ہونے کا آپ نے پہلے فرمایا تھا، اور پھر کرتے ہوئے آپ خاموش ہو گئے تو یہ خاموشی بھی اباحت کی دلیل ہوگی، اس لیے کہ پھر یہ سمجھا جائے گا کہ جو پہلے آپ نے منع کیا تھا یا حرمت کا قول اختیار کیا تھا وہ منسوخ ہو گیا، یہ خاموشی اس کے لیے ناسخ بن جائے گی۔ وگرنہ اگر ناسخ نہ بنتی، ناسخ نہ بنائے ان کو، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ حرام کو دیکھ کر خاموش ہو گئے، اور نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ حرام کام کو دیکھ کر خاموش ہو۔ اس لیے دو قول ہو گئے، ایک قول یہ کہ اگر وہ حرام پہلے نبی کی طرف سے ان پر کوئی قول موجود ہو، حرمت پر کوئی قول نہ ہو، اور پھر کسی کام کو دیکھ لے اور خاموش ہو جائے، مباح ہونے کی دلیل۔ اور دوسرا قول یہ ہوا کہ اگر حرمت پر آپ کا قول موجود بھی ہو، پہلے آپ نے اس پر حرام ان کو قرار دیا ہو، پھر ان کو دیکھ کر خاموش ہو جائے تو یہ خاموش ہونا یہ پھر بھی مباح ہونے کی دلیل ہوگی، پہلا قول منسوخ سمجھا جائے گا۔ صحابہ کی خاموشی یہ بھی دلیل ہے، صحابہ کے علاوہ حضرات کی خاموشی، فلاں پیر کے سامنے یہ بات کام ہو گیا تو پیر صاحب خاموش ہو گئے، فلاں شیخ الحدیث صاحب، علامہ مفتی صاحب کے سامنے یہ کام ہو رہا تھا، وہ دیکھ کر خاموش ہو گئے، اس سے استدلال کرنا درست نہیں۔ صاحب شرع ہو یا حضرات صحابہ ہو، اور حضرات صحابہ بھی بشرط القدرت ہو، بشرط القدرت۔ اس کے بارے میں شارح نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک باندی تھی، وہ اپنے مولا سے بھاگ گئی اور پھر جا کر بنی عذرہ کے ایک آدمی سے اس نے نکاح کیا، یہ کہہ کر کہ آزاد ہے یہ، اور اس بنی عذرہ کے آدمی سے انہوں نے نکاح کیا، شادی کی، اس سے بچے پیدا ہو گئے۔ پھر ایک عرصے کے بعد اس کا مولا ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گیا، اور مولا نے اپنی باندی کو پہچان لیا اور اس کا مقدمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس باندی کا فیصلہ اس کے مولا کے حق میں کیا کہ باندی مولا کی ہے، شوہر کو کہا کہ باندی اس کو عورت اس کو واپس کر دو، اور جو بچے پیدا ہوئے ہیں 2-3 جتنے بچے ہیں
وہ جو بچے پیدا ہوئے ان کے بارے میں شوہر کے خلاف فیصلہ دیا کہ ان کی قیمت دے کر، ان کا فدیہ دے کر ان کو خرید لو، قیمت دے کر، تاکہ یہ آزاد ہو جائے۔ لہذا باپ کے خلاف قیمت دینے کا حکم جاری کیا، فدیہ دینے کا، کہ ان کا فدیہ دے دو اور اپنے بچے ان سے لے لو۔ اور وہ جو باندی سے شوہر نے خدمت لی تھی، دن رات کی خدمت، مختلف قسم کی خدمت، اتنے اولاد آ گئی، اور ویسے گھر کے کام کاج کی خدمت، اپنے اولاد سے جو انہوں نے خدمت لی تھی، اولاد چھوٹے نہیں تھے، اگرچہ شبہ یہ ہے کہ اولاد چھوٹے تھے، لیکن بعض روایت میں ہے کہ نہیں، بڑا بیٹا بھی تھا ان کا، تو جو بچوں سے انہوں نے خدمتیں لی ہے، ان کی قیمت لگانے، منفعات کی قیمت لگانے کے بارے میں خاموش ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ صحابہ کی موجودگی میں کیا، اور قیمت، منافع کی قیمت لگانے کے بارے میں خاموش ہو گئے۔ صحابہ میں سے کسی نے اس پر نکیر نہیں کی، لہذا یہ صحابہ کی طرف سے گویا اجماع ہو گیا کہ جو منفعت ہوتی ہے منافع ضائع کرنے سے قابل ضمان نہیں، جو منافع ہوتی ہے یہ قابل ضمان نہیں۔ یہاں صحابہ کی خاموشی اس کو دلیل بنایا گیا کہ یہ اس کے مباح ہونے کی دلیل ہے، کہ جو منافع سے وہ سب خاموش ہو گئے تو منافع قابل ضمان نہیں۔ اس پر اجماع ہوا کہ منافع ولد المغرور، ولد المغرور کے منافع یہ قابل تاوان نہیں، قابل ضمان نہیں ہے۔ ولد المغرور اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی کسی عورت سے اس اعتماد پر نکاح کر لے، وطی کر لے، ملک یمین کے اعتماد پر یا ملک نکاح کے اعتماد پر، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ آزاد ہے یا یہ میری باندی ہے، اس اعتماد پر اگر وطی کر لے اور پھر بعد میں یہ پتہ چلے کہ وہ تو مستحق نکلے، اس کا مستحق آ جائے اور وہ مستحق نکلے، تو اس صورت میں یہ جو وطی ہے اس کو کہا جاتا ہے ولد المغرور۔ اس لیے ان کے جو اولاد ہوگی وہ آزاد ہوگی، قیمت سے آزاد ہوگی۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شوہر کے خلاف فیصلہ دیا کہ وہ قیمت دے کر اپنے بچوں کو ان سے آزاد کرا دے۔ او ثبت ضرورت دفع الغرور، یا وہ بیان ثابت ہو گیا ہو، لوگوں سے نقصان دور کرنے کی ضرورت کی وجہ سے ثابت ہو گیا ہو، اس لیے کہ لوگوں کو نقصان پہنچانا حرام ہے، اس لیے اگر وہاں پر بیان کو ثابت نہ کیا جائے تو لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔ جیسے کہ مولا نے اپنے غلام کو کاروبار کرتے ہوئے، بے اور شراء کرتے ہوئے، اگر مولا اپنے غلام کو دیکھ لے اور دیکھ کر خاموش ہو جائے تو یہ مولا کی خاموشی یہ اس کی رضامندی کی دلیل ہے، لہذا وہ غلام معزون فی تجارت سمجھا جائے گا۔ اس لیے اگر تجارت میں اس پر کوئی دیون چڑھ جائے تو اس کا ذمہ دار مولا ہوگا۔ اب اگر یہاں مولا کی خاموشی کے باوجود اگر اس کو معزون فی تجارت قرار نہ دیا جائے تو لوگوں نے تو دیکھ لیا کہ مولا نے آ کر دیکھ کر وہ خاموش ہو چکا، اس لیے مولا نے منع نہیں کیا، اس لیے لوگ اس دھوکے میں آ کر لوگ ان کے ساتھ بے اور شراء کریں گے کہ یہ معزون فی تجارت ہے، اور پھر اگر مولا بعد میں کہے کہ نہیں میرے خاموشی رضامندی کی دلیل نہیں، اس کو بیان نہیں بنا سکتے، تو پھر لوگوں کے جو ان پر قرضے آئیں گے وہ قرضے مؤخر ہو جائیں گے اس کی حریت تک، اس لیے لوگوں کو نقصان ہوگا۔ تو لوگوں کو نقصان اور دھوکے سے بچانے کے لیے مولا کی اس خاموشی کو ضرورتاً بیان بنایا گیا، لہذا اگر مولا دیکھ کر خاموش ہو جائے تو یہ سکوت رضامندی کی دلیل ہوگی اور وہ غلام معزون فی تجارت سمجھا جائے گا۔ البتہ امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ مولا کی خاموشی رضامندی کی دلیل نہیں، اس لیے وہ معزون فی تجارت نہیں ہوگا، اس لیے کہ جیسے خاموشی رضامندی کا احتمال رکھتی ہے کہ یہ راضی ہے اس لیے خاموش ہو گیا، اسی طرح یہ خاموشی یہ غصے ہونے کی بھی کا احتمال رکھتی ہے۔ شدت غضب کی وجہ سے بھی بعض اوقات آدمی خاموش ہو جاتا ہے، کچھ کہتا نہیں ہے، تو اس میں احتمال آ گیا، اور وَإِذَا جَاءَ الْاحْتِمَالُ بَطَلَ الْاِسْتِدْلَالُ،
اس لیے صرف خاموشی کو رضامندی کی دلیل بنانا امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سکوت یہ محتمل ہو گیا، رضامندی کا بھی احتمال رکھنے والا ہے اور یہ غصے کا بھی اور غضب کا بھی احتمال رکھتا ہے، اس لیے ہم اس سکوت کو شے محتمل یہ حجت نہیں بنتی، یہ احتمال رکھ رہی ہے اس لیے حجت نہیں ہوگی امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک، جبکہ ہمارے نزدیک جمہور احناف کے نزدیک خاموشی رضامندی کی دلیل ہے، اس لیے حجت بن جائے گی، اس لیے کہ سکوت اگرچہ احتمال رکھتا ہے غصے کی بھی، رضامند نہ ہونے کی بھی احتمال رکھتا ہے، لیکن عرف یہ مرجح ہے، عرف اور عادت یہ راجح مرجح ترجیح دیتی ہے کہ یہاں اس کی خاموشی رضامندی کی دلیل ہے، اس لیے عرف پر اعتبار کیا جائے گا، اور عرف کا اعتبار چونکہ عرف راجح ہے مرجح ہے ترجیح دیتا ہے، اس لیے عادت یہ جاری ہے کہ جہاں پر مولا غلام کو کاروبار کرتے ہوئے بے اور شراء کرتے ہوئے دیکھتا ہے، عادت یہ ہے کہ وہ خاموش نہیں ہوتا، اس لیے عرف کی وجہ سے ترجیح دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ یہاں سکوت یہ رضامندی کی دلیل ہے۔ او ثبت کثرت ضرورت کثرت الکلام، یا وہ بیان ضرورت ثابت ہو گیا ہو کثرت کلام کے ضرورت کی وجہ سے ہو، کثرت کلام شارح کہتے ہیں کثرت الاستعمال، کثرت کلام کا مطلب ہے کہ استعمال بکثرت ہو، یا طول عبارت کی مشقت کی وجہ سے وہ کلام میں اختصار کے غرض سے ممیز کو حذف کر لیتے ہوں، تو وہاں پر جو بیان بنے گا جو عطف بنے گا وہ اس کے لیے قرینہ بن جائے گا اور بیان ثابت ہوگا طول عبارت سے اور کثرت کلام سے بچنے کے لیے۔ جیسے کہ بازار میں ان تاجروں کا عرف یہ ہے کہ جہاں ایک چیز ایسی اشیاء کہ جو کیلی اور وزنی اشیاء میں سے ہو، جو ذمے میں ثابت ہوتی ہو، ذمے میں دین بنتی ہو، ان اشیاء میں تاجروں کا عرف یہ رہا ہے کہ وہ پورے چیزیں ممیز کو پوری کلام کو ذکر نہیں کرتے، طول عبارت ذکر نہیں کرتے، مختصر الفاظ میں ذکر کرتے ہیں، لہذا وہ یہ کہتے ہیں علیہ مئۃ و درہم، علیہ مئۃ و درہم، تو مئۃ سے کیا مراد ہے؟ ادھر ممیز کو حذف کر دیتے ہیں اور آگے عطف معطوف کو اس پر قرینہ بنا دیتے ہیں، علیہ مئۃ درہم و درہم، لیکن یہاں ممیز مئہ کی ممیز ذکر کی تمیز کو حذف کر دیتے ہیں اور عطف کو اس پر قرینہ ہے، لہذا اس سے کتنے درہم لازم ہو جائیں گے؟ علیہ مئۃ و درہم، 101 درہم ہے، 101 درہم۔ یا اگر گندم وغیرہ کی اشیاء کے بارے میں کفیزوں کے بارے میں وہ کہتے تو یہی کہتے کہ علیہ مئۃ و کفیز، مئۃ و کفیز، تو 101 کفیز ہوتے۔ جیسے کہ ان کا عرف یہی تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے مئۃ و عشرۃ دراہم، 100 اور 10 دراہم ہے، یعنی 110 دراہم، لہذا تاجر اپنے عرف میں کیلی اور وزنی اشیاء، ان اشیاء میں کہ جو جن کا ذمے میں بطور دین کے ثابت ہوتے ہیں، ان اشیاء میں ان کا عرف یہی ہے۔ آج کل بھی بازار میں یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز آدمی خریدے تو اگر وہ 100 میں ہوتے ہیں تو بتا دیتے ہیں، 100 سے اوپر والی بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں یہ 11 کا ہے۔ یہ گاڑی کتنی کی خریدی؟ 12 کی۔ اب 12 کیا 12,000 ہوں گے؟ جی، اس لیے کہ جب شو روم میں آدمی جاتا ہے تو وہاں ہزاروں کی باتیں تو نہیں ہوتی نا، لاکھوں کی باتیں ہوتی ہے، تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ 12 سے 12 لاکھ مراد ہوں گے، 12 لاکھ۔ چھوٹے سے شو روم کی بات ہو رہی ہے، بڑے کی نہیں۔ جب کسی سوسائٹی میں جائے گا وہاں کسی بنگلے گھر کے بارے میں ہوگا، وہاں جب 11-12 کی بات ہوگی تو وہاں کروڑوں کی بات چلے گی۔ اس لیے خیال کرنا، دھوکہ نہ کھانا کہ یہاں پر 11-12 ہے تو یہ تو بظاہر بنگلے آسان سستے ہیں، ان کا عرف یہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے پراپرٹی والوں کے ہاں 11-12 سے مراد کروڑ اور ارب کی بات ہوتی ہے، اور یہاں شو روم والوں کے ہاں جائے تو وہ جب 21-22
یا 11-12 کی بات کر رہے ہیں تو وہاں لاکھ مراد ہوتے ہیں۔ دکاندار کے پاس جاؤ گے تو ان کے ہاں پھر 2100 1100 1200 کی بات ہوتی ہے، عام پرچون کی دکانوں میں جب جائیں گے۔ ریڈی والے کے پاس جاؤ گے تو پھر وہ 11-12 ہی کلو کا ہوگا، 1 کلو 11-12 روپے کا۔ تو ہر ایک کے ہاں عرف عادت جدا جدا ہے، اس لیے جو اشیاء اس طرح ذمے میں واجب ہوتی تھی، کیلی اور وزنی اشیاء میں سے ہوتی تھی، وہاں ان کا عرف یہی جاری ہوتا تھا۔ اس لیے احناف کہتے ہیں یہ تاجر لوگ کثرت کلام، کثرت کا استعمال اور طول عبارت سے بچنے کے لیے ممیز ذکر کر کے تمیز کو حذف کر کے معطوف کو اس پر قرینہ بنا دیتے۔ ہاں جہاں پر ایسی چیز ہوتی جیسے کپڑا ہے جو ذمے میں صاحب دین نہیں بنتا سوائے سلم کی صورت میں، جب بے سلم ہو پھر ذمے میں بنتا ہے، وگرنہ کیونکہ یہ کیلی وزنی اشیاء میں سے نہیں، ان کا تعلق گزوں کے ساتھ ہے، لہذا اگر کپڑے کے بارے میں کہے لفلان علیہ مئۃ وثوب، تو اب اس سے 101 کپڑا مراد نہیں لے سکتے، بلکہ ثوب تو معلوم ہو گیا، اب 100 کے لیے رجوع کیا جائے گا قائل کی طرف کہ آپ کے اس 100 سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت کر لو، کیونکہ جو کیلی وزنی اشیاء میں سے نہیں ہوتا ان میں ان کا عرف اس طرح جاری نہیں تھا، وہاں ممیز اور تمیز کو ذکر کرتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب صورتوں میں، چاہے کیلی وزنی اشیاء میں سے ہو یا غیر کیلی وزنی اشیاء میں سے ہو، سب صورتوں میں قائل کی طرف رجوع کیا جائے گا اور ان سے مراد معلوم کی جائے گی۔ جو ذکر کیا ہے لہو علیہ مئۃ و درہم، تو درہم معلوم ہے، لہو علیہ مئۃ و عشرۃ دراہم، تو 10 دراہم معلوم ہے، 100 سے کیا مراد ہے، قائل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ جیسے کہ ثوب کی صورت میں لہو علیہ مئۃ و ثوب، اس صورت میں رجوع کیا جاتا ہے، ایسا ہی کفیز ہو یا درہم ہو یا حنطہ ہو، سب صورتوں میں رجوع کیا جائے گا قائل کی طرف۔ وہ جو بیان کرے وہی متعین ہے، محض عطف کو اس پر قرینہ نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عطف وہ عاطفہ جو آتا ہے معطوف کے لیے، معطوف معطوف علیہ کے مغایر ہوتا ہے، عطف کے لیے تغیر کا ہونا ضروری ہے، تو یہاں معطوف تو معطوف علیہ کے مغایر ہے، جب یہاں درہم آ گیا تو پھر 100 سے درہم نہیں ہو سکتا، 100 سے درہم نہیں ہو سکتا۔